تیسواں پارہ ہے سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفیل ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ماقبل اللہ جل شان نے بیان فرمایا سورۃ التکاثر میں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک دھوکے میں لگا ہے کہ زیادہ مال کمانا، زیادہ افراد جمع کرنا، پھر اس پر فخر کر لینا دوسروں کے مقابلے میں، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت نہیں ہے، یہ غفلت کا باعث ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان عمل صالح میں خود بھی لگے رہنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر معاشرے کے اندر حق کے باتوں کی وصیت کر لینا، صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ معاشرے کے اندر باوجود یہ کہ ایمان اعمال صالحہ والی زندگی ہو، اس کی محنت ہو، لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر تباہی کے کچھ اسباب پائے جاتے ہیں۔ وہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، منہ پہ تانا دینا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس لوگوں کے اندر یہ ایک بری خصلت پائی جاتی ہے کہ مال کی محبت میں صبح شام پیسے گنتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب معاشرے کے اندر ایمان اعمال صالحہ کی محنت ہو اور جو چیزیں اس محنت کے اندر کمی لانے والی اس سے بچاؤ کا سامان ہو، تو یہ معاشرہ ایسا بنے گا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اب ان کے مد مقابل جو آئیں گے اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، وہ تباہ و برباد ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اعمال صالحہ کے مطابق بہترین زندگی طاعت والی ہو۔ اس لیے اللہ ایک نمونہ بیان کرتے ہیں، جب شاعر اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ظالم اور جابر آگے بڑھ گیا، اللہ نے اس کو بھی تباہ برباد کر ڈالا، اس کی پوری لشکر کو بھی تباہ برباد کر ڈالا، جس کو اصحاب الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والے۔ یہ ایک طریقہ ہے ماقبل کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے ربط اور تعلق کا۔ اس سے ہم ایک اور تعبیر کر سکتے ہیں جو کہ اکابر سے منقول ہے، وہ یہ کہ ماقبل صورت میں اس نظام پر رد کیا گیا جو انسانیت کے اندر عیب پیدا کرنے والی ہے اور انسانیت کو تباہ کرنے والی ہے، وہ ہے کیپٹلزم، کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مال کی محبت میں مال والوں کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور غریب سے نیچے غربت کے اندر چلا جا رہا ہوتا ہے، جو تباہی بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ اور دوسرا نظام ہے معاشرے کے اندر کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے، وہ ملوکیت اور شہنشاہیت کا نظام ہوتا ہے۔ تو ملوکیت اور شہنشاہیت میں بادشاہ کے دل میں جو آیا، جس کو چاہا گرفتار کیا، جس کو چاہا آزاد کر دیا، جس کو چاہا تو مار ڈالا۔ تو ملوکیت اور شہنشاہیت بھی اس معاشرے کے لیے ایک زہرآلود نظام ہے اور تباہ کن نظام، اس لیے اس صورت کے اندر اس نظام پر اللہ نے رد فرمایا ہوا ہے۔ یہ صورت اس میں ایک مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے زمانے میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ ہر بندے کی زبان پر یہ واقعہ جاری تھا، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ نے فرمایا جس خاندان کا تو اس کا تعلق
قریش کے ساتھ ہے۔ اس لیے قریش کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اور قریش کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اور بیت اللہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبلہ قرار دینے کے لیے اور بیت اللہ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور واقعہ کیسے پیش آیا؟ یمن کے بادشاہ نے ایک بندے کا انتخاب کیا تھا گورنر کے طور پر، جس کا نام تھا ابرہہ۔ یہ اس کا الگ ایک تاریخی واقعات ہے کہ اس سے پہلے وہ ایک لڑائی جیت چکا تھا جس کی وجہ سے اس کو گورنری مل گئی تھی۔ اس ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ حج کے موسم پہ مکہ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر بیت اللہ کی زیارت کر کے وہاں پر حج ادا کرتے رہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے چاہا کہ بجائے وہاں لوگ جانے کے ہم یہاں پر اس کی ایک کاپی بنا کر لوگ یہیں پر یہ کرتا رہیں۔ ایک طرف اس سے یہ اس کو فائدہ تھا کہ اپنے نظام کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، جب لوگ یہاں سے وہاں جا کر سفر کرتے، وہاں لوگوں کو کھانے پینے کی رہائش کی ضرورت ہوگی تو وہاں کے علاقے کی معیشت ترقی کر جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں تو سعودیہ کی جو معیشت کے حوالے سے انحصار ہے وہ اسی سفر پر ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مسلمان جا کے یہ سفر کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ عمرے کی شکل میں ہے چاہے وہ حج کی شکل میں ہے۔ بہرحال اس نے یمن کے اندر ایک گرجا بنایا اور بہت بہترین انداز میں اس کو ڈیزائن کیا اور یمن کے اندر لوگوں کو حکم نامہ جاری کر دیا کہ تم نے یہاں کا طواف کرنا ہے۔ اب باہر کے لوگ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اندر کے لوگوں کے دل میں اس کی عظمت نہیں تھی، اگرچہ لوگ ایمان والے نہ تھے تو مشرک، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا عیسائیت وہی چل رہا تھا۔ لیکن اگر لوگ گمراہی کے شکار بھی ہو گئے تھے پھر بھی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی ایک عظمت تھی، اس عظمت کی بنیاد پر وہ لوگ اس کے طواف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے یہاں ایک بندہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا کہ ابرہہ نے بیت اللہ کے مقابلے میں یہ گرجا بنا کے لوگوں کو اس کے طواف کا حکم دیا۔ وہ کسی طریقے سے پہنچ کے اس گرجا کے اندر پخانہ پیشاب کر چکا۔ ایک یہ مسئلہ پیش آیا اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک قافلے نے سٹے کیا ہوا تھا، تو وہاں ان لوگوں نے آگ لگائی تھی اور آگ کی کوئی چنگاری اس گرجے کے اندر جا کے وہاں کا ایک قیمتی سامان کچھ جل گیا، جس کی خبر جب پہنچ گئی ابرہہ کو تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے انتقام کی صورت اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم لشکر کو لے کر چلیں گے اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ ہم اس گھر کے جو ستون ہیں اس کو ہاتھیوں کے پاؤں کے ساتھ ہم باندھ کے ان کو کھینچیں گے اور اس کو ہم گرائیں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابرہہ اس بندے کی خبر گیری کرتا جس نے یہ کام کیا ہوا تھا، اس ایک بندے سے اس کا مطالبہ کرے تو بھائی مجھے یہ بندہ چاہیے، آیا ہوا ہے وہاں سے آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بیت اللہ کی عظمت رکھنے والوں کا ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے، تو اس ایک بندے سے انتقام لیتے بات ختم ہو جاتی، کوئی تعجیبی کارروائی کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں اپنی شان و شوکت اور اپنا کبر جس کی بنیاد پر اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کر دیا، یہاں سے یہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے راستے میں کچھ لوگوں نے مدافعات کی لیکن وہ کمزور تھے، لہٰذا ان کی مدافعات سے کچھ بات نہ بنی، اور جب یہ پہنچ گیا تو اس نے راستے میں عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی وہ زبردستی پکڑے ہوئے تھے، 200 کے قریب اونٹ، تو اس نے ابھی یہ باہر تھا، مکہ داخل نہیں ہوا تھا اور 4-5 میل کا فاصلہ تھا، اس نے اس وقت جو مکے کا سردار تھا جس کو چیف کہتے ہیں تو وہ عبد المطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان، اس کو پیغام دیا
یہاں تک کہ اس کو ملاقات کی آفر کی کہ آپ ملاقات کے لیے آئیے۔ تو وہ چلے گئے، ان کے پاس بیٹھ گئے، بات چیت ہو گئی، تو اس کے سامنے بات رکھ دی، تو اس نے جواب میں کہہ دیا کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے میرے 200 اونٹ واپس کیجئے، اور آگے آپ کی جو کارروائی ہے تو آپ جیسے چاہے تو کریں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تمہیں بڑا سمجھدار اور ہوشیار خیال کر رہا تھا، لیکن آپ اس درجے ثابت نہیں ہوئے۔ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، مجھ سے اونٹوں کا مطالبہ کر، میرے اونٹ واپس کر دو، لیکن تجھے اپنے اس عظیم الشان بیت کی، اس گھر کی جو ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ کہ 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں آپ سے 200 اونٹ کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کا پوچھے گا۔ اس لیے اس نے 200 اونٹ واپس کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا، اور بندوں کو کہہ دیا کہ چلے آگے۔ اب یہ چل رہے تھے کہ اللہ پاک نے اوپر سے پرندے بھیج دیے، اور پرندے ایسے کہ 2 پنجوں میں ایک ایک کنکری اور منہ میں، اور وہ اوپر سے پھینکتے رہے، اور میزائل کی طرح آ کے بندے پر لگ جائے تو پورا بندہ ڈیر بن جائے، ہاتھی پر لگ جائے ہاتھی ڈیر بن جائے۔ اللہ نے سب کو مٹا دیا اور ختم کر ڈالا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھ گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ قریش کے جو قافلے چلتے رہتے تھے شام کی طرف، تجارتی مالوں کا چلتا رہتا تھا، اور کاروبار جو چلتا تھا اس کو مزید ترقی مل گئی، اور یہی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کے آثار شروع ہو گئے کہ معاشرے کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب جس خاندان میں کیا تھا، اس خاندان کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، اور بیت اللہ کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ واقعی اس کی طرف میلے آنکھ سے دیکھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس قوت اور طاقت کے اور لشکروں کے ہوتے ہوئے اس بندے کو ناکام و نامراد کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ جس زمانے کے اندر شعائر اللہ کو چھیڑے گا، اللہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا۔ اور مسلمان کے مقابلے میں جو کہ اللہ کے تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو لے کر جب چلنے والے ہوں گے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے جو دین میں کمزوری کا باعث بن جائے، تو اللہ ان مسلمانوں کی بھی ایسی مدد نصیب فرمائیں گے جس طرح اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنے گھر کی جیسی عبادت کرے، تو گھر کی عبادت کرنے والوں کی بھی اللہ اس طرح حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، اور اس امت کو یہ بات سمجھا دی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت ہجرت کے چھٹے سال پہ عمرے کے لیے 1500 صحابہ ساتھ چل رہے ہیں، اور حدیبیہ نائی مقام پر پہنچ گئے، وہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور یہ عادت کے بالکل خلاف بیٹھ گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اونٹنی کو اس ذات نے روکا جس ذات نے ہاتھیوں کو روک ڈالا تھا، اس لیے مجھے آگے گویا کہ جانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہ اونٹنی آگے نہیں جا سکی۔ پھر وہیں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلق کر چکے، قربانی کی جانور ذبح کر چکے، اور وہاں سے پھر صلح جب ہو گیا واپس چلے گئے، پھر آئندہ سال عمرہ کر چکے۔ تو اللہ نے ان ہاتھیوں کو آگے جانے سے روک دیا۔ وہ ہاتھی آگے لے کر جانا چاہ رہے تھے، وہ دائیں جاتے، بائیں جاتے، پیچھے جاتے، آگے نہیں جاتے تھے، اللہ نے روکا ان کو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج کے ٹینک اور توپ جو لوگ لے کر چلتے، آج کے میزائل جو لوگ مسلمانوں پہ چلا جائے، اگر مسلمان اپنے اسلام کے اندر پختہ مضبوط بن جائے اپنے ایمان کے اندر، اللہ ان چیزوں کو بھی ناکام بنا دے۔ اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ کے گھر کے مقابلے میں آنے والا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں آنے والا، اللہ ہمیشہ اس کی تدبیر کو ناکام کریں گے۔ اللہ فرمانے کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا؟ فی تضلیل، خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
پھر اللہ جل شان نے ان پر پرندے بھیجے، طیرن اور ابابیل، ابابیل کہتے ہیں جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، گروپ وائز لا تعداد پرندے اللہ پاک نے بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو سنگریز کے پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ان کے پنجوں میں اور ان کے منہ میں، یہ تین تین میزائل ایک ایک پرندہ لے کر چلتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک پتھر کے ساتھ ٹینک کو اڑا دے، ایک پتھر کے ساتھ کافر کو ختم کرا دے۔ اور یہ تو پھر بھی پتھر ہے، آخر زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر یہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے، یہ شرپسند فتنہ فساد پھیلانے والے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، اور جہاں تک ان کے سانس نکلنے کے بعد جو ان کے منہ مبارک سے ہوا نکلے جہاں تک پہنچ جائے، اس ہوا کے ساتھ جو بندہ ٹکرا جائے وہ سب مرتے جائیں گے۔ اللہ پاک اتنی تاثیر اس کے اندر رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ کرنے پر آ جائے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو بنایا کعصف، چارے کی طرح، ماکول جو کھایا گیا ہو، جس طرح جانور اپنے منہ میں چارہ لے کر اور وہ منہ میں چباتے رہتے پھر گرا لیتا ہے، ایسے ہی وہ کھائے ہوئے چارے کی طرح بنائے گئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں، جس طرح پہلے اللہ پاک نے ایک کفار مشرکین مکہ یاد رکھو، اب یہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اقوال مختلف ہے، 6 مہینے بتائے جاتے ہیں، زیادہ راجح قول بتایا جاتا ہے کہ 50-55 دن پہلے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا تھا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، پھر 3 سال بیچ میں سے فطرت کا زمانہ، پھر اس کے بعد قرآن کا نزول، تقریباً یہ 45 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ ان کی ولادت کے بعد، 45 سال ولادت کے بعد یہ سورت اللہ پاک نازل فرما رہے ہیں، اور ابھی یہ واقعہ لوگوں کے زبان پہ چلتا رہا، اس کے اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل، تو بندہ دیکھتا اس کو ہے کہ جو بالکل نظروں کے سامنے، یہ واقعہ اتنا مشہور تھا گوئے کہ آنکھوں کے سامنے، تو مراد ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ یہ بات اتنی یقینی اور واقعی بات تھی، اس لیے اس امت کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ ایک تو اس امت کے اندر کوئی بھی شاعر اللہ کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ ان کا یوں حشر فرما دیں گے، اور دوسرا کہ معاشرے کے اندر انسانیت کے درمیان نظام چلانے کے لیے شہنشاہیت کا نظام کافی نہیں ہے، وہ خلافت کا نظام بنیادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اور جس کا عملی نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیاں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی تدبیر کو خاک میں ملا کر، یعنی ناکام و نامراد۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور بھیج دیا ان پر پرندے گروہ در گروہ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پھینک رہے تھے ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر سنگریز کے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس بنایا ان کو کھائے ہوئے چارے کی طرح۔ صدق اللہ۔